کے بعد قیامت تک جتنے نبی آئیں گے وہ تیری لڑی میں سے ہوں گے، جتنے نبی آئیں گے وہ تیری اولاد ہوں گے۔ اب بنو اسحاق یا بنو اسماعیل دونوں بیٹے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، وہ نبی بھی اولاد کس کے؟ حضرت ابراہیم کے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آیا پیچھے پہلے تو شان بکھرا امام الانبیاء محمد رسول اللہ آئے تو سب سے بعد میں، لیکن شان اور عظمت کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ وہ بھی کس کی اولاد ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ توحید بیان کی، وطن چھوڑا، باپ چھوڑا، اولاد چھوڑی، کیا کیا قربانی دی۔ اللہ کے حکم پر بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے، قوم نے لکڑیاں منگوائیں، 6 ماہ تک آگ جلتی رہی، اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حل کے حاجت، حضرت کوئی حاجت ہوئے، میں جبرائیل ہوں، میرے 1 2 3 4 6 نہیں، مجھے اللہ نے 600 پر عطا کیے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان کو تہس نہس کر دوں۔ طوفان اور ہوا لانے والا فرشتہ آ گیا، بارش برسانے والا فرشتہ آ گیا کہ ہماری کوئی ضرورت ہو تو حاضر ہیں۔ فرمایا تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، میں جس کے لیے آگ میں داخل ہوا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ، اور وہ مجھے بچائے گا۔ اور جب رب کی طرف اتنا توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی کہ جبرائیل سے کہو جاؤ میرے نبی کی مدد کرو، اسرافیل سے کہو جاؤ میرے نبی کی مدد کرو، اسرائیل سے کہو جاؤ اس قوم کا گلا دبا دو، مار دو ان کو۔ نہیں کیا، نہیں کیا، رب نے براہ راست خطاب کیا آگ سے، اور کیا کہا؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بہت ٹھنڈی بھی نہ ہونا، یہاں رضائی تلائی کا انتظام ہو نہیں ہے، اور گرم بھی نہ ہونا کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف ہو۔ تو حضرت مدد کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں مدد ہوئی یا نہ ہوئی؟ قرآن گواہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بوڑھے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے، بوڑھے ہیں، اولاد نہیں ہے، بیوی بانج ہے، اب رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سورۃ صافات ہے، 23واں سپارہ ہے، رب سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ اکبر، رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا چاہیے، بیٹا بھی نیک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی پکار کو سن لیا، آپ کو ہم بیٹا دیتے ہیں اسحاق، اور پھر اس کے بعد خوشخبری دیتے ہیں وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، نبی ہوگا، پوتوں پر پوتوں والا ہوگا، اس کا پوتا یعقوب بھی ہوگا، اللہ اکبر، بیٹا بھی ہوگا ساتھ پوتا بھی ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تو کس سے مانگی؟ ایک اور نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام، 120 سال ان کی عمر ہے، 99 سال ان کی بیوی کی عمر ہے، اور بیوی بھی بانج ہے، اولاد کوئی نہیں ہے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹی پل رہی ہے جس کا نام مائی مریم ہے۔ مائی مریم کے پاس دیکھے بے موسم پھل، پھلوں کا موسم نہیں ہے، جب بے موسم پھل دیکھے نا تو پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو مائی مریم کہتی ہے ہوا من عند اللہ، قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت مائی مریم کیا کہتی ہے؟ کس کی طرف سے؟ اور آج کل کا کوئی ہوتا لوگوں کے سامنے اپنی بزرگی کا روب جبانے والا، ہاں ہاں راتی وظیفے میں تھے نہ پڑھنے، ساڑھا کو مال ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں آپ لوگ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے، ہم بہت کچھ ہیں۔ حضرت مائی مریم نے یہ نہیں کہا، مائی مریم نے کیا کہا؟ ہوا من
عند اللہ، یہ بے موسم پھل آئے ہیں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو رب موسم میں دے سکتا ہے وہ رب جب دینے پہ آ جائے تو موسموں کا محتاج ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ اولاد مانگنے کا میرا موسم نہیں ہے، اولاد مانگنے کا میرا موسم نہیں ہے، موسم چلا گیا ہے، لیکن اے مالک کائنات مائی مریم کو اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا کر دے۔ سورہ مریم کھولیں، صرف اپنے مقام پہ جا کے دیکھ لینا۔ پھر دعا مانگی، کہتے یا اللہ سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہیں رہا، اولاد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر تو نے مانگا ہے، اب میں تجھے دوں گا، تجھے بیٹا دوں گا، بیٹے کا نام بھی آسمانوں سے رکھوں گا اور بیٹے کو بڑے ہو کے نبی بھی بناؤں گا۔ اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہ ملی، پھر جب ملی تو کس کے در سے ملی؟ لوگ جاتے ہیں سلطان پاؤ کے در پر جن کی اولاد نہیں ہوتی، سلطان پاؤ رحمت اللہ علیہ، ان کے در پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیر کے نیچے کھڑے رہتے ہیں۔ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں کھڑے رہتے ہیں؟ سنا ہوا ہے آپ نے؟ بیر کے نیچے کھڑے رہتے ہیں، بیر گری تو ملے گا پتر، پتا گرا اس کی جولی میں تو ملے گی بیٹی، اور ٹینی سر پہ لگی تو وہ ہوگا بے اولاد۔ یہ قصے کہانیاں، اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ للہ ملک السماوات والارض، وہی بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانج پن کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس کو چاہے دینے پہ آ جائے تو مردم شماری والے وہ بھی پریشان ہو جائیں۔ وہ کوئٹہ کا ہے نا 100 تو زیادہ اولاد، انہاں کے فارم ہی پورے کر دو، دینے پہ آ جائے تو پھر اس طرح دیتے ہیں، اور نہ دینے پہ آ جائے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رو رہی ہیں، یہ اوپر والے مذاکرات ختم کریں گے، رو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ ظاہر ہے عائشہ کا رونا رائے گاں تو نہیں جاتا، یہی عائشہ اگر رو پڑے سارا کنبہ قبیلہ خاندان برادری ساری ناراض ہو۔ رب کہتا ہے عائشہ تیرے سے مجھے محبت اور پیار ہی اتنا ہے، تیرا رونا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ رب نے 18 آیتیں سورہ نور کی نازل فرما دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پہ جو الزام لگائے تھے برات کا اعلان کر دیا، اور آخر میں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، میری عائشہ پاک دامنہ ہے، صاف ہے، اور اس کے دامن پہ کوئی داغ ہو نہیں ہے۔ رو رہی ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے میری گود ہری ہو، کوئی اولاد میری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے کیوں رو رہی ہے، مجھ سے کیوں مانگ رہی ہے؟ میں اولاد دینے والا ہوتا تو تیرے ان آنسوؤں کو میں نہ دیکھتا، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتے۔ میرے ہاتھ میں اگر اولاد ہوتی تو تجھے میں اولاد دے دیتا، اولاد کے خزانے اس کے پاس ہیں جو ہر ایک کو دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال نبی کے حرم میں رہیں،
پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو نہیں ہوئی۔ کرنیاں برنیاں والے یہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سارے نبیوں کے واقعات ہیں۔ قرآن کو اصل پتہ وجہ کہ ہم نے اس کو صرف ختموں والی کتاب سمجھے، ہم نے اس کو ختموں والی کتاب سمجھے۔ مولویوں نے بھی ظلم کیا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کارخانہ بنانا ہے، تم نے فیکٹری بنانی ہے، تم نے دکان بنانی ہے، افتتاح ہم سے کروانا ہے، افتتاح ہم سے کروانا ہے۔ آج برکت والے دن بھی تم نے قرآن نہیں پڑھنا، قرآن ہم پڑھیں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بریانی شریف پکانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بریانی شریف پکانی ہے۔ بس قوم کو صرف بریانی اور کھانے پینے کے پیچھے لگا دیا اور لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا، اور جو قریب آتے ہیں طرح طرح کے الزامات لگا کر، طرح طرح کی باتیں کر کے قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ نیت کر لو انشاءاللہ مرتے دم تک قرآن کے ساتھ وفا کریں گے انشاءاللہ، قرآن سیکھیں گے، قرآن ختموں سے نکال کر قرآن سے ہم ہدایت حاصل کریں گے، قرآن سے ہم سبق حاصل کریں گے۔ یہ تفصیلی عنوان ہے، انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میرے پورے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا، عبادت کی کتنی قسمیں جی؟ 3۔ ان میں سے پہلی قسم ہے قولی عبادت۔ قولی میں سے سب سے افضل ترین عبادت دعا پکار ہے۔ تمام انبیاء نے براہ راست مشکلات میں پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اگر انبیاء اللہ کو پکارتے ہیں، قرآن نے نقل کیا ہے، تو انبیاء کی تعلیم بھی یہی ہے کہ مشکلات میں، حالات میں، مصائب میں پکارا جائے تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ ہم لوگ کی توفیق نصیب فرمائے۔